الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس جو ہمارا چل رہا ہے جس میں 40 اسباق ہے، ہر روز معمول کے مطابق ہر سبق میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے، اور آج کا ہمارا 28واں سبق ہے۔ وہ 5 اجزاء ہے کہ جس میں نمبر 1 ہے وہ قرآن مجید کی آیت پر بات ہوتی ہے، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، اور نمبر 5 مسنون دعا۔ تو آج کے سبق میں پہلی چیز قرآن مجید کی آیت کے قیامت برحق ہے، اس کے بارے میں سورۃ الحج میں آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گے جو قبروں میں ہیں۔ تو قیامت آنی ہے۔ بعض لوگ جو ہے قیامت کے بھی منکر ہوتے ہیں، تو جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں جیسے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے تو ہم کو کون زندہ کر کے اٹھائے گا، ہے نا؟ تو یہ قیامت کے روز ہونے والا ہے۔ سورہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ آگے دوسری چیز دیکھیں کہ قیامت کے دن کی ہولناکی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 967 967 میں یہ حدیث منقول ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجموهم حتى يبلغ آذانهم۔ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا جو کہ زمین کے اندر 70 غز، ایک غز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 70 غز یعنی 100.5 فٹ ہو گئے، اتنا پسینہ اندر گھس جائے گا، اور پھر ان کے لیے وہ پسینہ جو ہے لگام بن جائے گا۔ لگام بننا جس طریقے سے کسی چیز کو ہولڈ کرنا، پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے، جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، ہم نے پکڑ لیے تو گھوڑا کہیں نہیں جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ یہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ دیکھیں یہ ہولناکی ہے۔ قرآن میں ایک سورت اور ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کی ہولناکیہ میں آتا ہے کہ حمل والی عورتیں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور جو 9 ماہ کی گابن اٹھنی ہوگی اس کو ایسی کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ 9 ماہ کی گابن اٹھنی جو ہوتی ہے، جو حاملہ اٹھنی ہوتی ہے، وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، عربوں کے یہاں بہت اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو ایک یہ اونٹنی چھوڑ دی جائیں گی، اور حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، اور اس دن انسان نشے میں کی حالت میں نہیں ہوا لیکن اتنا اس طریقے سے مدہوش ہو جائے گا کہ جیسے وہ نشہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہولناکیاں ہیں یہ قیامت کی۔ تو ایک اس میں سے یہ ہولناکی ہے کہ پسینہ اتنا آئے گا کہ لوگ اتنا ڈوب جائیں گے کہ وہ پسینہ ان کے کانوں تک آ جائے گا، اور وہاں یہاں تک کہ وہ لگام بن جائے گا، اتنا مضبوط کہ 70 غز زمین کے اندر ان کا پسینہ چلا جائے گا۔ تیسری چیز دیکھیں عقیدہ، کہ قیامت کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ سور پھونکیں گے۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو ان کا سر شروع میں تو بڑی دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں ہوگا اور بڑا سریلا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی آواز بڑھتی جائے گی، اور پھر کیا ہے کہ جس سے انسان، جنات، چرند، پرند حیرت میں آ جائے گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ یہ ایسے عالم میں
یہ آواز سننا ان کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر کہیں پر کوئی لاؤڈ سپیکر میں کوئی چیز بجتی ہے تو انسان اپنے کانوں میں آواز دیتا ہے. کبھی کوئی گھر میں ہے چلا رہا ہے تو کانوں میں آواز ڈال دیتے کہ بھائی دھیرے بولو، ہے نا، دھیمے بولو. تو اب یہ آواز دھیرے دھیرے اتنی بڑھتی جائیں گی، اتنی بڑھتی جائیں گی، تو یہ لوگ، یہ جو اللہ کی تمام مخلوقات ہے، یہ مخلوقات کو بڑا تکلیف دہ سبب بنے گی. اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے، کلیجے پھٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں گے. پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دیکھیں پہاڑ جو ہے یہ آواز سے ریزہ ریزہ ہوگا، ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑنے لگے گا، روئی کی طرح کے سے. جیسے ہوا میں پھونک مارے اور کوئی کاٹن روئی کو اڑائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے نیچے گر جائے، وہ پہاڑ ہوا میں اڑنے لگیں گے. آسمان جو ہے پھٹ پڑے گا، ستارے گر پڑیں گے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہیں گی، صرف وحدہ لا شریک لہ، ہے نا، وہی اللہ باقی رہیں گے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. کچھ عرصہ بعد، اچھا یہ غالباً 40 عرصہ آتا ہے، یہ 40 عرصہ، 40 سال تک سارے لوگ ایسی حالت میں پڑے رہیں گے، سارے لوگ ایسی حالت میں پڑے رہیں گے. الیوم للہ واحد القہار، تو اس دن کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ ہی ہوگے. تو 40 دن بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کون ہے مالک، اٹھو. کوئی جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، آج کے دن کوئی مالک نہیں ہے. للہ واحد القہار الیوم، کہ آج کے دن اللہ رب العزت ہی باقی ہے. اس کے بعد دیکھیں پھر کچھ عرصے بعد جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ اٹھائیں گے زندہ کر کے. کیوں؟ تاکہ دوبارہ سور پھونکا جائے نا، دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے. اس کے بعد میں پوری انسانیت جو ہے، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اب یہ جو دن ہے یہ محشر کا دن ہے، اسی کو ہم بعض لوگ قیامت بھی کہتے ہیں نا. تو دوبارہ اٹھیں گے، حساب و کتاب کا دن ہوگا. اب اس روز کیا ہوگا، سارے مردے جو ہے وہ قبروں سے اٹھ پڑیں گے. سورہ زلزال بھی پڑھا ہے نا، تو اس میں بھی سارا واقعہ آتا ہے. یہی قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا پڑے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کے ساری اپنے حساب کتاب کی ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی تفصیل سے. اللہ رب العزت جسے چاہے اس کے جو چاہے وہ گناہ معاف کرتے ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشیں گے. اگر ہم کلام آگے پھر کیا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا پڑے گا نا، درمیان میں کوئی بھی ترجمان نہیں ہوا، کوئی واسطہ نہیں ہوا. اب اللہ سے ہم کلامی ہوگی اور کوئی بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا. انسان کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے. جو کرامن کاتبین جو ہماری کتاب لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ وہاں پر سارا ڈیٹیلز ہے. اب ان کا ڈیٹیلز کا خلاصہ سارا اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا جو حساب کتاب ہے تو آسان فرمانا. جس طریقے سے دیکھیں ریکارڈر ہوتا ہے، ایک ٹیپ ریکارڈر ہے یا جو ویڈیو ریکارڈر ہے، وہ انسان کا ریکارڈ کر لیتا ہے نا. کیمرہ ہے، کیمرہ انسان کا ریکارڈ کر لیتا ہے جو بھی چیز ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہمارے نامہ اعمال ہے اس میں بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم نے یہ کیا، اچھا کیا، برا کیا. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے 2 فرشتے مقرر کر دیے، وہ نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جب جو زمین پہ انسان نیک عمل کرتا ہے، وہ زمین بھی کل اللہ رب العزت کے سامنے گواہی دیں گی، اور اگر برا کام کرتا ہے تو اس کی بھی گواہی دیں گی، حتیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لے. قیامت کے دن دیکھیں سب کچھ جو ہے زمین اگل دیں گی. اسی کے ساتھ ہمارے انسان کے جو اعضاء، جسم کے اعضاء، سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے ہاتھ
پاؤں جو جسم کے اعضاء ہیں وہ گواہی دینے لگیں گے. اللہ رب العزت منہ پہ تالے لگا دیں گے اس روز، زبان بند ہو جائیں گی. انسان خود سوچ میں رہ جائے گا، حیرت ہو جائے گا کہ میرے اعضاء میرے خلاف کس طریقے سے گواہی دے رہے ہیں، اور زبان اس کی بند ہوگی. تو جس طریقے سے دیکھیں بعض لوگ یہاں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہاتھ کیسے گواہی دیں گے، پیر کیسے گواہی دیں گے، پھر ان کی تو زبان نہیں ہے. تو دیکھیں میں یہ سمجھانے کے لیے ایک بات بولوں، یہ جو زبان ہے، یہ زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے. یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اسی طریقے سے انسان کے جو ہاتھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بتایا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. پیر ہے، یہ بھی اسی طریقے سے ہے، جسم کے اعضاء ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اس میں گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو یہ زبان بولتی ہے. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. یعنی اب چلا ہم رہے لیکن اس میں جان قوت جو ڈالی ہے اللہ نے ڈالی ہے کہ یہ بولے. اسی طریقے سے قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو بند کر دیں گے، اور اللہ ہاتھ کو طاقت دیں گے، پیروں کو طاقت دیں گے بولنے کی. تو وہ گواہی دیں گے پھر انسان کے اچھے کے لیے، برے کے لیے. کافروں کے بارے میں آتا ہے یہ، ان کے جو برے اعمال ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ جھٹلائیں گے. اللہ پوچھیں گے تو نے یہ کیا ہے، وہ بولیں گے نہیں کیا. اللہ بولیں گے تو نے وہ کیا، وہ جھوٹ بولیں گے نہیں کیا ہے. وہ پھر بعد تو اللہ ان کے ہاتھوں کو گواہی کے لیے کھڑا کر دیں گے، وہ خود ہی گواہ بن جائیں گے کہ اللہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اس طریقے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھیں اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. وہ مقام جو کوئی نبی کو نہیں، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اور وہاں سے وہ سب کی سفارش کریں گے، یا اللہ یہ میری امت ہے، بخش دے نا، ربی حبلی امتی، اللہ میری امت سے پیار کر، انہیں بخش دے. اور جو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. پیروکار کا مطلب کیا ہے؟ امتی تو ہے، امتی تو ہم سب ہے، لیکن کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، کچھ عمل کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، یعنی ان کے اتباع کرنے والے ہیں، ہر کام میں دیکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت کیسا ہے، اس پہ کیسا عمل کیا جائے، ہے نا؟ بار بار میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، چلنا کیسے، اٹھنا، یہ طریقے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سیکھیں گے تو یہ پیروکار بن جائیں گے، ان کے متبعین ہو جائیں گے. تو ان کے لیے یہ سعادت جو ہے وہ نصیب ملے گی. کیوں؟ کون سی سعادت ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے. تو کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے، جیسے میں ہر روز کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے وہ سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں اس دن ایک ترازو قائم ہوگا، جسے ہم میزان عربی میں کہتے ہیں. ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال کو تولا جائے گا. اعمال کو تولا جائے گا. اعمال جو ہم نے نماز پڑھی، وہ کیسی نماز پڑھی ہے؟ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھاؤں کہ اعمال کا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیسے تولے جائیں گے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ کیسے تولے جائیں گے، ترازو میں کیسے رکھیں گے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت اعمال کو اس دن شکل عطا فرمائیں گے، ایک شیپ عطا فرمائیں گے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، واللہ عالم وہ جس طریقے سے اللہ کرے، لیکن اللہ رب العزت اس طریقے کو ایک شیپ عطا فرمائیں. جیسے ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، ابھی اس کو ہم بولتے ہیں یہ لائٹ ہے. لائٹ کدھر ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح ایک شیپ ہے. تو یہ شیپ کے حساب سے اللہ رب العزت نماز کو ایک شیپ دے دیں گے، قرآن کو جو ہم تلاوت کرتے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ساروں کو ایک شیپ دیں گے اور ان کو وزن کریں گے. اب یہ وزن، سب نے نماز پڑھی ہے تو سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے، روزہ سب نے رکھا ہے سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے، نہیں. اس میں یہاں پر بندے کے اخلاص کو دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے وہ کتنا خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا اپنی واہوائی کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے نا؟ روزہ رکھا ہے تو کس لیے رکھا ہے؟ خالی اللہ کے لیے رکھا ہے، یا گاؤں بھر کو بولنے کے لیے رکھا ہے کہ دیکھو میں روزہ ہوں؟ تو یہ ساری چیز اخلاص ہوگی اس میں ہے نا. بندے کا جب اخلاص دیکھا جائے گا تو اس میں اس کے اعمال میں کمی زیادی ہوگی.
کمی زیادتی ہوگی تو میزان رکھا جائے گا، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کے نیک اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں۔ نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ بندہ بخشا جائے گا، اور برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، اور زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں جب یہ اعمال تولے جائیں گے تو پھر یہ اس کے آگے تو جو میں نے بتایا جنت اور جہنم، تو یہ سب کو ہے نا، جنت جہنم ابھی آگے ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت ایک ہے نا پل صراط، سنا ہوگا آپ لوگ نے، پل صراط قائم کرتے ہیں کہاں پر؟ وہ جہنم کی پشت پر، یعنی اس کی پیٹھ پر، وہ اتنا ایسا اوپر ہوگا، اور جس طریقے سے پل صراط کیسا ہوگا کہ کوئی بڑا برج ہوگا نہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے باریک ہوگا، یہ جو ہمارا بال ہے بال سے باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اب جس میں ہر ایک کو اس پر سے جانا ہے، پہلے جہنم کو کراس کر کے ہی جانا ہے، اور جو بندے کفار ہے، مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دنیا میں بھی کفر کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ ان کو آخرکار جہنم ملیں گی۔ تو کس طریقے سے کہ جیسے بندے کے اعمال ہوگے وہ بندے اتنی سپیڈ سے، اتنی رفتار کے ساتھ وہ پل کراس کریں گے، اور جو برے ہوگے وہ کیا ہوگا؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس سے ہی کٹ کے نیچے جہنم میں ہی گر جائیں گے۔ اب جہنم میں بھی 7 طبقات ہے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے، اس طریقے سے کافی طبقات ہے، سب کو الگ الگ جگہ پہ رکھا جائے گا۔ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے، کس طریقے سے؟ جو گناہ کرے ہیں تو وہ تاکہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے پھر جنت میں جائیں گے۔ تو ہمارے عقیدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر حال میں قیامت برحق ہے، قیامت آنی ہے، قیامت کے بعد ایک زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جہنم، جنت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری پیش آنی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آگے پھر آتا ہے نا کہ جب یہ چیز ہو جائے گا حساب کتاب کا، تو اس کے بعد میں اللہ رب العزت جس طریقے سے جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں چلے گے۔ اب جو موت ہے، ملک الموت ہے، موت کو بھی اللہ رب العزت ایک دمبے کی شکل میں لائیں گے، دمبے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کا اس طرح کرنا سے مراد کیا ہے کہ بتانا یہ ہے کہ دیکھیں اب کسی کو موت نہیں آنی، جو جنت میں جانے والے تھے وہ جنت میں چلے گئے، جو جہنم میں جانے والے تھے وہ جہنم میں چلے گئے، اب کسی کو موت نہیں آنی، ہمیشہ 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 کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اچھا میں ایک چیز اور بات بتاؤں نقطے کی، کہ دیکھیں دنیا کا جو 1 سال ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، آخرت کا جو 50,000 سال ہے نا، آخرت کا جو ایک دن ہے دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کا حساب ہو جاتا ہے، تو کتنا بڑا دن ہوگا، کتنا بڑا دن ہوگا۔ سوچے نا، وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ 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 وہیں رہنا ہے، جو چاہے کھاؤ پیو عیش کرو۔ جنت کی نعمتیں بہت ساری نعمتیں، اس کے تذکرہ اگر ہم کریں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ نمبر 4 یہاں پر دیکھیں کہ نماز جنازہ کی سنتیں کیا ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے 3-4 دنوں سے پڑھتے آ رہے۔ میت کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو تکفین کفن کیسے پہنانا ہے، پھر اس کی نماز جنازہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا، نماز میں کیا فرض ہے، کیا چیزیں ہیں۔ آج دیکھیں گے ہم کہ نماز جنازہ میں سنتیں کیا ہیں۔ دیکھیں اس میں 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اب یہ جس طریقے سے یہ میت لیٹی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میت کے پیر کے پاس کھڑا ہے یا میت کے سر کے پاس کھڑا ہے، امام بیچ میں کھڑا ہوں گا، جس طریقے سے سینہ ہوتا ہے سینے کے پاس کھڑا رہے گا۔ اب وہ میت مرد ہے یا عورت ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نمبر 1 سنت و طریقہ یہ ہے کہ اس کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا۔ نمبر 2 کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، جو ثنا ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک ہے نا، ثنا، یہ ثنا نام ہے، ثنا کو پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم سے شروع ہوتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔
ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. دیکھیں نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی تکبیر جب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر ثنا پڑھے یعنی سبحانک اللہم سے. دوسری تکبیر جب پڑھے تو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. یہ تو بعض لوگ ایسا کرتے کہ ایک تکبیر میں ہاتھ اٹھائے پھر اوپر ہی منڈی اٹھا کر دیکھے, پھر جب امام صاحب نے دوسری تکبیر پڑھے تو پھر ہاتھ اٹھائے پھر منڈی اٹھا کر ایسا اوپر دیکھے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایک مرتبہ بس ہاتھ باندھ لیے تو بس آخر میں اس کو چھوڑنا ہے, اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا نہیں, یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک وعید آئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے, ٹھیک ہے نا. تو دوسری تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو اس میں درود ابراہیم پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے, جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اور جب تیسری تکبیر پڑھیں گے امام صاحب تو اس میں کیا کریں گے, دعا پڑھیں گے. تو میت کے لیے دعا ہے, کون سی دعا ہے وہ اسے سیکھنا چاہیے. اللہم حینا و میتنا, وہ دعا آگے آ رہی ہے, میں پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ دعا پڑھ لینی ہے. اور جب چوتھی تکبیر پھر کرتے ہیں تو پھر سلام پھیر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ ہے, سنت کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اب پانچویں چیز دیکھیں, نماز جنازہ میں بالغ میت کے لیے دعا کیا کرے. بالغ میت بولے تو جو بڑے ہوتے ہیں. اب اس میں مرد بھی آ گئی عورت بھی آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو دونوں مرد اور عورت کے لیے جو بالغ ہیں ان کے لیے دعا کچھ اور ہے, نابالغ لڑکے کے لیے غلام کے لیے دعا کچھ اور ہے, نابالغ لڑکی کے لیے دعا کچھ اور ہے. تو انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر آتی رہیں گی. تو یہاں پر ایک جو دعا ہے وہ بالغ مرد اور عورت کوئی ہے تو ان کے لیے جب نماز جنازہ شروع ہوتی ہے تو امام صاحب جو نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ میت کس کی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, اس میں بالغ ہے یا نابالغ ہے, یہ پوچھا جاتا ہے. تو جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو امام صاحب جب یہ میت کے ولی سے, جو میت کے رشتہ دار ہوتے ہیں گھر والے, ان سے پوچھتے ہیں, ان کے بعد اعلان کرتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے کہ مرد کی میت ہے, عورت کی ہے, اس طریقے سے. تو اب ہمیں پھر یہ دعا یاد ہو جانی چاہیے, بھائی مرد کی میت ہے یا عورت کی ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہے. تو وہ دعا کیا ہے, آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہم اغفر لنا لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 میں یہ حدیث آئی منقول ہے جس میں یہ دعا ہے. کوشش کریں گے ہم یہ دعا یاد کر لیں انشاءاللہ. جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ, اللہم اے اللہ, اغفر لنا لحینا ومیتنا, اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت کر دے اور مردوں کی بھی مغفرت کر دے. وشاہدنا وغائبنا, اور جو حاضر ہے ان کی بھی مغفرت کر دے, جو غائب ہے ان کی بھی مغفرت کر دے, ہے نا. پھر آگے فرما رہے ہیں صغیرنا و کبیرنا, اللہ ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت کر دے, ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت کر دے. وذکرنا و انثانا, اللہ ہمارے مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام, اے اللہ تو ہم میں سے جن کو زندہ رکھنا چاہتا ہے, اللہ تو ان کو کیسے زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اور اللہ تو جس کو موت دینا چاہتا ہے ہم میں سے تو ان کو کیسی موت دے, ایمان والی موت دے. سبحان اللہ, تاکہ حالت ایمان میں موت آئے. حالت ایمان میں کیسے موت آئیں گی, اللہ کا ذکر کر رہا ہے بندہ, کلمہ پڑھ رہا ہے, کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ اس فانی دنیا سے چلا جا رہا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد جو ہے یہ ایمان والی موت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.